کسی دباؤ کے خلاف لکھتے ان کو پتہ چلتا، مگر ہم مزدور ہیں، خوشی سے قبول کرتے ہیں، ہم جمہوریت پسند ہے، ہم نے خون دیا جمہوریت کے لیے، قربانیاں دی، ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے کہ آج میں کہوں کہ یہ ڈگری کا مسئلہ تھا فلاں تھا، میں عوام میں آؤں، عوام نے بہت کچھ کیا، عوام تو خیر پلٹ دیتی ہے، غریب مجھے ووٹ دے رہے آپ دیکھیں گے اور میری بے گناہی کا ثبوت کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں اگر کسی کو ہم سیٹ کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم کیا ہے، پرچے درج ہے، آپ وہ بھی آگے دیکھیں گے جمشید بستی نے انتقامی سیاست کو ختم کیا، جھوٹے پرچے ختم کیے، جھوٹے ایم ایل سی ختم کیے، رات کے 2 بجے ایم این اے کو بند فائز کہتے ہیں، ہسپتال میں غریب نے بلایا، مزدور نے بلایا، جمشید بستی پہنچا ہوا ہے، تمام روایتیں میں نے توڑ دی اور لوگ پریشان تھے کہ اگر کل کو دوسرے حلقے میں جائے گا تو جیت جائے گا۔ فری بس چلائی مزدوروں کے لیے، میں نے غریب کے لیے فری بس، 4000 لوگ فری سفر کرتے ہیں، بچے دعائیں دیتے ہیں، عورتیں دعائیں دیتی ہیں، میں تو ایک انقلاب لایا ہوں۔ آپ ایک طرف بات کریں، آپ نے کبھی یہ بات کی ہے کہ دستی صاحب آپ نے کسی کوئی غریب کے لیے 2 سال میں کوئی کام کیا؟ آپ کی بات یہ تو دیانتداری کا تو ثبوت کھل گیا نا کہ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے غلط چیز کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہو اور ایک طرف مجھے بڑا دکھ لگا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے کہ تاکہ آپ کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک فریق کی حیثیت سے آپ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ساری باتیں جو ہے ہو سکتا ہے بالکل سچ ہوتی، یہ جو آپ جتنے بتا رہے ہیں ایف آئی آر جھوٹی ہے، آپ کے بھائی پہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، آپ جیل میں رہ کے آئے وہ بھی جھوٹ ہے، یہ ساری دنیا یہ بات سن لیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی کہ اگر آپ کا کورٹ میں جھوٹ پروف نہ ہوا ہوتا۔ جو شخص ایک دفعہ عوام کا مینڈیٹ لے کے اپنی ڈگری کے اوپر جعل سازی کر سکتا ہے، جو شخص ایک دفعہ مدرسے کا نام لے کر قرآن کی آیات پڑھ کر جھوٹ بول سکتا ہے، جو شخص ایک دفعہ یعنی کہ آپ قرآن کی آیات کے اوپر تہمت باندھ کر جھوٹ بول کر ایم ایل اے بن سکتے ہیں، تو یہ جتنا آپ فرما رہے ہیں بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بڑا تو جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دغا بازی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ یہاں جج بیٹھے آئے، جج نے فیصلہ دے دیا ہے، جج نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ نے جعل سازی کی ہے، تو جو بندہ ایک جعل سازی کر سکتا ہے وہ اور جگہ بھی فراڈ کر سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے لوگ نہیں پوچھ رہے، لوگوں کے پاس میں آیا ہوں، مجھے مظفر گری کی پیپلز پارٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کی کونسل لیول کے لوگ ہیں، وہ آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کے آنے سے پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے۔ ایگری کرتے ہیں؟ اگر میں بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے جو سوال کی طرف مجھے اس سے غرض نہیں، اچھی بات ہے، دیکھو نا کیونکہ میں پارٹی نہیں نا ہوں اس کے اندر، آپ اگر بن گئے تو ہو سکتا ہے مبارکباد دوں آپ کو میں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جعل سازی کی ہے، آپ اگر ایک جگہ فراڈ کر سکتے ہیں تو یہ کیسے نہیں؟ آپ بات سنیں نا، آپ بات سن رہے ہیں، کوئی جعل سازی نہیں کی، کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر میرے خلاف نہیں ہے، اگر کوئی آپ کے پاس نام ہے تو اعلان لوگ کے ساتھ آپ میرے بھائی اعلان لوگ کہتے ہیں۔ سنو، صحافیوں کا میں احترام کرتا ہوں مگر کسی پارٹی کا احترام نہیں کرتا، میں آپ کو اس لیے جواب دے رہا ہوں، یہ سارے ایف آئی آر سے کوئی ملزم نہیں بن جاتا، پہلے آپ میری بات سنیں، ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ آپ نے جعل سازی کی ہے ڈگریز پہ کہ نہیں کی؟ قرآن کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ مدرسے کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ یہ اللہ حاضرہ جان کے آپ جواب دے دیں آج، اس پہ شرمندگی تو کریں دستی صاحب، شرمندہ ہو، معافی مانگے قوم سے۔ 4 ملین روپیہ لگ رہا ہے آپ کے سلیکشن کے اوپر، وہ آپ کی جیب سے جائے گا یا میری جیب سے جائے گا؟ بھائی پہلی تو بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ ایک خالص فریق جیسے نواب سادات رسولہ کے لوگ میرے مقابلے میں، بھائی آپ جو بھی کہہ دیں، آپ مجھے جو کہہ دیں، آپ عوام کے سوالوں کا جواب دیں، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ مجھے نوابوں نے خریدا ہوا ہے، کھر نے خریدا ہوا ہے، جس کسی نے خریدا ہوا ہے، آپ جواب یہ دیں کہ 4 ملین لگ رہا ہے آپ کے بائی الیکشن میں، یہ آپ کی جیب سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اور یہ آپ کا جھوٹ جو ہے اس پہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، آج معافی مانگنی چاہیے۔ آج شرمندہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے جو آپ پیسے لے کے بھتہ لے کے آپ ایک سائڈ لیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ صحافی کی حیثیت سے آپ فریق بن کے کر رہے ہیں، نہیں آپ میرے مقابلے میں ادھر آپ آ جائیں، یہ کہہ رہے ہیں صحافی پیسے لیتے ہیں، نہیں کلیئر بات ہے، میں کوئی معافی نہیں، لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، عوام مجھے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کہنے پہ الیکشن جیت کے آؤں گا، یہ سارا جو کچھ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ نے سنو، آپ نے جگیرداروں کی نمائندگی کر کے مظفر گڑھ کے غریب ہوں کہ جو ہے نا بھائی جاگیرداروں کی نمائندگی کر دی میں نے، اس بات کا جواب دو۔ اللہ میں جھوٹ تو بولا نا تم نے، آپ نے اللہ میں جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں جھوٹ نہیں بولا، ڈگری جھوٹی نہیں دی آپ نے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ 40 لاکھ روپے عوام کا لگ رہا ہے سلیکشن پہ، نہیں آپ خود جھوٹ پہ آپ کو شرم نہیں ہے، اس پہ آپ کو شرم نہیں ہے، ندامت نہیں ہے اس پہ آپ کو کہ آپ نے کون سے جھوٹ بولا،
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला, मुझे बड़ा दुख लगता है कि आपको, मुझे पता चला है कि आपको 2 करोड़ रुपए रिश्वत दिया, आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, और मुझे दुख हुआ कि आपने ये फतह उनसे लिया। बस खत्म करूंगा प्रोग्राम ये तरह। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे? यार उसको जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम एक बड़ी आम सी बात पूछ रहे कि उनकी डिग्री फेक प्रूव हुई अदालत के अंदर, और उसमें उनको आज भी नदामत नहीं है। पाकिस्तानी कौम का 40 लाख रुपया सिलेक्शन के ऊपर लग रहा है, ये कौन देगा इसका भी किसी को नहीं पता। इनकम टैक्स का बनी है, मेरा और आपका पैसा है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की टिकट इनको मिली हुई है, हमारे सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी है, ये जो करते हैं वो आपके सामने है। आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट जो कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने जो ज़ाब्ता अखलाक अपना यहाँ पे सेट कर दिया है बीइंग MNA, अगर इसके ऊपर इलेक्शन होता है तो ये पूरी पाकिस्तान की सियासत के लम्हा फिक्री है। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए।